بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، قربانی کے جب ایام یعنی قربانی کے دن جب آنے والے ہوتے ہیں، خاص طور سے جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے یا ذی الحجہ کا جب پہلا عشرہ چل رہا ہوتا ہے، تو قربانی سے پہلے لوگ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ ناخون کاٹنے کا اور بال کاٹنے کا کیا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں افراط و تفرید کے شکار ہوتے ہیں، اور افراط و تفرید کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے بعض لوگ تو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے بالکل ہی اہتمام نہیں کرتے، یعنی بعض اس کو فرض و واجب کا درجہ دیتے ہیں اور بعض اس کو بالکل ہی اہمیت نہیں دیتے۔ تو پیارے دوستو، آئیے آج ہم اسی مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اس مسئلے کو بالکل اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ بالکل پورا دیکھیں۔ پیارے دوستو، اس بارے میں سب سے پہلے آپ ایک حدیث سمجھ لیں۔ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخون اور بال نہ کاٹے، ان کو نہ چھیڑے، جیسا اپنے حال پر ہیں انہیں ایسے ہی رہنے دے۔ پیارے دوستو، یہ روایت کا مفہوم ہے۔ اسی روایت کی وجہ سے علماء اکرام نے مسئلہ لکھا ہے۔ اس روایت کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کی طرف سے قربانی کا ارادہ ہو یا اس کے اوپر قربانی خواہ واجب ہو یا نہ ہو، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ تب تک یعنی جب تک قربانی نہ کر لے تب تک وہ اپنے بال، چاہے وہ سر کے ہوں یا مونچھوں کے ہوں یا پھر موئے زیر ناف کے ہوں، ان کو نہ کاٹے اور نہ بال کاٹے پیارے دوستو، اور نہ ناخون کاٹے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اور یہ مستحب عمل ہے۔ تو پیارے دوستو، بہتر طریقہ یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں، یعنی بال وغیرہ کٹوا لیں، ناخون وغیرہ کاٹ لیں، موئے زیر ناف وغیرہ اپنے صاف کر لیں۔ لیکن پھر بھی پیارے دوستو یاد رکھیں، اگر کسی شخص کا ایسا مسئلہ ہے کہ 40 دن اس کو ہو گئے ہیں اور ابھی اس نے بال وغیرہ نہیں کٹوائے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ 40 دن ہونے کے بعد اب اس کے اوپر واجب ہے وہ اپنے ناخون اور موئے زیر ناف وغیرہ کٹوا لے۔ پیارے دوستو یاد رکھیں کہ یہ صرف مستحب ہے، اور مستحب یہ ایسی چیز ہوتی ہے، ایسا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو ثواب پائیں گے اور نہیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس میں بہتر یہی ہے کہ جو قربانی کریں تو وہ پہلی تاریخ سے اور 10ویں تاریخ تک یعنی کہ اپنے بال اور ناخون وغیرہ نہ تراشوائے، اور جو ہے حدیث پاک پر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ کام خلاف اولا نہ ہو سکے اور صحیح طریقے سے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ اور پیارے دوستو، وہ لوگ جو اس کو افراط و تفرید کا درجہ دیتے ہیں، یعنی کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کو فرض و واجب سمجھتے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ یہ مسئلہ فرض و واجب نہیں ہے، یعنی بس بہتر ہے، چاہیے یہ کہ وہ 1 تاریخ سے اور 10ویں ذی الحجہ تک ناخون وغیرہ نہ کٹوائے، بال وغیرہ نہ کٹوائے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی کٹوا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں مصلحت صرف اتنی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق، کہ اس طرح سے پہلی ذی الحجہ سے 10ویں ذی الحجہ تک بال اور ناخون نہ کٹوانے میں حاجیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب حاجیوں کو اجر عطا فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان سے مشابہت اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالی بے شمار اجر عطا فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، اس مستحب پر ضرور عمل کریں، اور ہو سکے تو اس پر ضرور عمل کریں، لیکن اس کو فرض واجب بالکل بھی گمان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جو حضرات قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔